السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أو ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی جو من جانب اللہ ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے بیان کرتے تھے کہ کفار سے پھر جب وہ چیزیں آ پہنچیں جس کو وہ پہچانتے ہیں تو اس کا انکار کر بیٹھے، سو خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر۔ وہ حالت بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے نازل فرمائی محض ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو نازل فرما دے، سو وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کری اور کتاب کے احکام کو نہ مانا، تو وہ دگنے غضب کے مستحق بنے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، یعنی جب قرآن کریم میں یہود کے عقائد فاسدہ اور شبہات باطلہ کا بالکل استحصال فرما دیا اور کوئی معقول جواب اور قابل قبول دلیل ان کے پاس نہ رہی، تو جاہلانہ جواب پر اتر آئے اور ازرہ راہ غرور و تکبر خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور فخریہ کہتے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ہمارے دل تو پہلے ہی علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ضرورت نہیں۔ اس کے جواب میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، یعنی اسلام اور قرآن سے ان کی نفرت اور انکار کی وجہ وہ نہیں جو یہ یہود بیان کرتے ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے مسلسل انکار اور ضد و عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں راندہ درگاہ کر دیا، انہیں اپنی رحمت سے دور کر کے ان سے ایمان کی توفیق چھین لی، اس لیے حق بات ان پر اثر نہیں کرتی۔ یہ غلاف نہیں بلکہ اللہ کی لعنت کی نشانی ہے۔ کفر اور لعنت کے زنگ نے ان کے دلوں کو سیاہ اور زنگ آلود کر دیا ہے، اس لیے یہ لوگ بہت ہی قلیل ایمان لاتے ہیں۔ آگے انہی یہود کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یعنی یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں، مگر اناد اور حسد کی وجہ سے من حیث القوم آپ پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جب کبھی یہود اور مشرکین عرب میں لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب خدا کی سچی کتاب لے کر خدا کے عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا تباہ و برباد کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں اور پہچان لیا، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے اور بنی اسرائیل کے خاندان سے نہ تھے، حسد کی اور اپنی ریاست و سیادت کھوئے جانے کے خیال سے باوجود آپ کو پہچان لیا، پھر بھی آپ کی نبوت کا انکار کرنے لگے۔ سمجھترو بھی انفسہم
ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا او ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ یعنی یہود نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بجائے تکذیب کی اور آپ پر ایمان لانے کے بجائے کفر کیا اور آپ کی نصرت و امداد کے بدلے مخالفت اور دشمنی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف کو ظاہر کرنے کا حکم ان کو تورات میں دیا گیا تھا، ان اوصاف کو چھپایا اور خود غرضی اور نفس پرستی کی وجہ سے حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کیا اور ضد اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے، تو اس وجہ سے اپنے آپ کو غضب الہی کا سزاوار بنایا۔ اس کی طرف آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ بہت ہی بری حالت ہے جس کو ان یہود نے اختیار کیا، اور وہ حالت یہ ہے کہ ایسی چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبر پر نازل فرمائی یعنی قرآن مجید، اس کا انکار کرتے ہیں، اور انکار بھی محض اس ضد پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل عربی سے پیدا فرمایا اور اپنی نبوت اور وحی سے کیوں سرفراز فرمایا۔ گویا ان کے اندر یہ حسد کی آگ بھڑکی کہ نبوت ان کی قوم بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، اور اس ضد میں آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، وہ نبوت و رسالت کے حقدار کو خوب جانتا ہے اور وہ اپنا فضل و کرم جس بندے کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہود پر ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب تھا، اور دوسرا غضب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے پر نازل ہوا۔ وللکافرین عذاب مہین، یعنی ایسا عذاب کہ جس میں ذلت و رسوائی ہو، ایک قیامت میں کفار کے لیے مخصوص ہوگا، جس سے علاوہ جسمانی تکلیف کی ذلت و خواری بھی ہوگی، اور برخلاف کفار کے مومن گنہگار کے لیے عذاب گناہوں کی نجاست کو دور کرنے کے لیے ہوگا، جلانے کے لیے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔